کچھ تکلیفیں، کچھ دکھ نہ مفت کے ہیں، وہ دکھ نہیں، وہ خود ساختہ مصیبتیں ہماری. مثلاً کو بندہ آ کے اگر کہتا ہے کہ میرے پاس ضرورت کے پیسے تو ہیں لیکن جناب سیونگ کوئی نہیں ہوتی، گزارا ہی بس ہوتا ہے، لہذا میں دکھی ہوں، تو میرا خیال ہے جس کا گزارا ہوتا ہے اسے سکھی ہونا چاہیے، دکھی نہیں ہونا چاہیے. وہ جی وہ کل کو ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، بچے بھی بیانے ہیں، حالات بھی کوئی جڑتی نہیں ہے، تو یہ خود ساختہ دکھ ہے، یہ دکھ نہیں ہے، یہ ہم نے بنا لیا. ایک صاحب نے آ کے یوں کہا کہ بڑی تکلیف میں ہوں، کس وجہ سے؟ میری بچی کو اپنے سسرال میں کام بڑا کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا ہاتھوں پہ چھالے پڑتے ہیں اس کے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر کوئی دکھ والی بات نہیں، مدینے والے محبوب کی مقدس شہزادی کے ہاتھوں میں تو چھالے پڑ جاتے تھے. یہ تو خود ساختہ دکھ ہے بھائی، یہ تو بنایا ہوا ہے. یہ کوئی دکھ ہے کہ اپنے گھر میں کام کرتی ہے؟ بلا وجہ کے دکھ، بلا وجہ کی آزمائشیں. یعنی کچھ لوگ آگے کہتے ہیں میرے رشتہ دار بڑے برے ہیں تو میں بڑا دکھی ہوں. اس میں دکھی ہونے والی کون سی بات ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور باتیں نہ کرنا کہ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں کروں گا. فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. رشتہ دار اگر آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ دکھ والی بات نہیں. دکھ والی بات یہ ہے اگر آپ اچھا سلوک نہیں کرتے پھر دکھی ہونا چاہیے، پھر تکلیف میں آنا چاہیے. اگر آپ کا رویہ ترش ہے، تلخ ہے، آپ کے مزاج میں گھٹن ہے، آپ کے لفظ بوجھ تلے جبے ہوئے، خود ساختہ دکھ نہیں. او جی میں غریب بڑا ہوں، یہ دکھ ہے. غربت اور تھوڑا کھانا اور تھوڑی جائیدادیں یہ تو نبی پاک کی پسند ہے. حضور نے تو اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا. اور حضور فرماتے ہیں اللہ میرا دل کرتا ہے جب تو مجھے پیٹ بھر کے کھانا عطا کرے تو شکر کروں، اور جب نہ ہو تو تیری بارگاہ میں عرض کروں. تو یہ تو نعمت تھی، پیسے کم اور حساب بھی کم، تو اس کو دکھ بنا لیا ہے. خود ساختہ چیزیں اور بلا وجہ کی چیزیں اور حالات بڑے سخت اور بڑے گھمبیر. بعض لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ کے نام پر دکھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں بڑا کہتا ہوں، لوگ نیک ہی نہیں ہوتے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں، لوگ بات ہی نہیں سنتے. میں اتنا نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، محنتی ہوں اور خلوص کے ساتھ دعوت خیر دیتا ہوں، لہذا بڑا دکھی ہوں، لوگ میری بات ہی نہیں سنتے. تو میں نے کہا اب نہ تکلیف میں آئے. لوگوں نے تو نبیوں کی بھی نہیں سنی، انہوں نے تو یہ نہیں کہا. انہوں نے تو کہا وما علینا الا البلاغ المبین. بھئی ہمارے ذمہ کھول کر بیان کرنا ہے، ہدایت تو اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہوئی. آپ اتنے زیادہ کس بات پہ دکھی ہیں؟ آپ کو ان کی خواہش ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے لوگ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس بات کو شکوہ بنا لینا اور اس وجہ سے لوگوں پر تنقید کرتے پھرنا اور طنز کرتے پھرنا، خود ساختہ دکھ، بلا وجہ کے دکھ، بغیر کسی سبب کے پریشانی. کچھ لوگ اب ہمارے ہاں نا ایک نیا رواج بھی ہے آج کل، کسی شخص کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو عید والے دن تعزیت کرنے جاتے ہیں. عید والے دن تعزیت کرنے کا ہے کہ خوشی کا ہے؟ آپ ان سے ملاقات کریں جا کے، پر وہاں فاتحہ نہ پڑھیں. فاتحہ کا بھی ٹائم ہوتا ہے. ملیں آپ، اگر ان کے گھر میں آپ جانا چاہتے ہیں ملاقات کریں. خود ساختہ تکلیفیں نہ بنائیں. ایک صحابیہ ہیں نبی پاک علیہ السلام کی صحابی، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا. بہن بھائی کے پیار کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے؟ بھائی سگا بھائی چلا گیا. تیسرے دن اٹھ کے، 3 دن مکمل ہوئے تو اٹھ کے اس خاتون نے خوشبو لگائی، نیا لباس پہنا. لوگوں نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے کہیں جانا نہیں تھا، گویا کوئی تقریب نہیں تھی کہ میں نیا لباس پہنتی یا خوشبو لگاتی، لیکن چونکہ حضور نے فرمایا ہے تعزیت صرف 3 دن ہے، لہٰذا اپنے محبوب کی شریعت کا نکھرا ہوا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے انکار کر دیا. یہاں تو میرے بھائی لوگ تانا زنی کرتے، وہ کل بھئی نہ دا باپ گیا ہے نہ دکانہ کھول بھی لیا نے، 4 دن تو کیا آپ مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ. خود ساختہ دکھ نہ بنائیں، خود ساختہ آزمائشیں نہ بنائیں، خوش رہنا سیکھیں، ناراض زندگی نہ گزاریں. اپنی طبیعت کے اندر وہ چلے مثال ہے سمجھانے کے لیے اگر سمجھ میں آئے تو، ملا رومی نے لکھا ہے کہ لیلا لنگر بانٹ رہی تھی تو مجنو بھی لائن میں لگ گیا. اس نے سب کے پیالوں میں کھانا ڈالا، مجنو کا پیالہ پکڑ کے دیوار سے مارا. اس نے پیالہ توڑا تو مجنو رقص کرنے لگا. تو لوگ کہنے لگے تو پاگل تو نہیں، سب کو لنگر ملا ہے تجھے جھڑکیاں، سب کے پیالوں میں کھانا آیا ہے تیرا ٹوٹ گیا کرچی اور توہین کی تیری کا جا دفع ہو جا.
پیالہ بھی توڑ دیا، تو رقص کر رہا ہے. کہنے لگا تم سمجھے نہیں، میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتی جو سب کے ساتھ کرتی ہے. میرے ساتھ ذرا انداز نرالا ہے. اگر سب جو ساری لائن لگی ہوئی تھی وہی سلوک میرے ساتھ ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ذرا سلوک ہٹ کے ہوا ہے نا، ہاں یہ جو سلوک ہمارے ساتھ ذرا ہٹ کے ہوا ہے، یہ کسی نے کہا تھا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. تھوڑی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. انہوں نے آنکھیں اس لیے بند کی ہیں، سو اس لیے گئے ہیں کہ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں. آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے. تو عزیز بھائی تھوڑا سا نا، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم سے کہا، میں نے کہا حضور آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، پر کچھ لوگوں کو آپ اٹھ کے ملتے ہیں کچھ کی پرواہ بھی نہیں کرتے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کچھ بندے اپنے نے جنہ مرضی بھی ترا دئیے اکا منہ بھی نہ لائیے ہونا جانا نہیں. تو کچھ پروٹوکول کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، نہ دیں تو دوڑ جاتے ہیں. چلو ہم کہتے ہیں دین سیکھ رہے ہیں تو سیکھتے ہی رہے. وہ یار دیکھو نا، کچھ وفادار قسم کے جانور ہوتے ہیں، انہوں نے باہر چھڈن چاہیے توڑے چپا کے، آپ گھر باہ دے چاہیے تو وہ پہلو آ جاتے ہیں. حالانکہ بندہ اسے پتہ ہے کہ مالک توڑے میں ڈال کے، لیکن او ہو جنہاں دلاں وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں پج جانا. پاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹاونا. جنہاں تنا وچ عشق نہ رچیا کتے اونا تھی چنگے. اب دیکھو نا، مالک دے کر راکھی کر دے سابر بھکے ننگے. وہ روٹی نہیں دے رہا، پانی نہیں دے رہا، بھگا رہا ہے، جاتے نہیں، اس کی پہرے داری کر رہے ہیں. اور بابا بلے شاہ صاحب فرمانے لگے راتی جاگے تے شیخ صدامیں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، او ویخ مالک دا در مول نہیں چھڑ دے. پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، رکھا سکھا کھا دنے جار رکھاں وچ ستے تیتھوں اتے. ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہون ستے تیتھوں اتے. اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے. یہ کیا بات ہوئی کہ ذرا تکلیف آئی محبوب کی طرف سے تو پریشان ہونا شروع کر دیا، دکھ ہونا. او بھائی اپنی طبیعت کو خوش رکھیں. اگر اس کی طرف سے آنے والا پھول پسند ہے تو اس کی طرف سے آنے والا روڑا کیوں نہیں پسند ہے؟ اگر اس نے ہمیشہ شفائیں دی ہیں تو کبھی کبھی بیمار کر دے تو خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اگر وہ اتنا عطا کرتا ہے تو کبھی کوئی چیز واپس مانگے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھیں. کچھ لوگ ہنستے ہی نہیں، ان کو آپ دیکھیں تو کہتے ہیں جی وہ جی انہوں کا روب بڑا ہے. میں نے کہا جعلی ہے روب، جعلی ہے. اصلی روب جو ہوتا ہے وہ بندے کے موڈ کا نہیں ہوتا، روب بندے کے کردار کا ہوتا ہے. اس کے موڈ کا روب نہیں. آپ نے روب موڈ بنایا ہوا ہے تو لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں. آپ کا کردار ہو، اس نے اخلاق ہو، لوگ آپ سے پیار کریں تو اللہ کے حبیب مسکراتے. اور حضور صحابہ کو موقع دیتے، وہ مسکرانے والی بات کرتے. یہ سیاستہ میں حدیث ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور میری آنکھ دکھتی ہے، یہ درد ہے آنکھ میں. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو کھجور کھا رہے تھے. تو حضور فرمانے لگے تیری تو آنکھ دکھتی تھی. عرض کی یا رسول اللہ میں دوسری سائڈ سے کھا رہا ہوں، اس طرح والی دکھتی ہے میں کھجور. حضور علیہ السلام کا باقاعدہ دیکھ ہو گیا. حضور اتنا مسکرائے کہ دانت مبارک نظر آنے لگے. تو میں کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور، دکھتی ہے آنکھ پر میں کھجور ذرا دوسری سائڈ سے کھا رہا ہوں. یاد رکھیں بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں اور بر موقع کرتے ہیں، بر محل کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ جا کے ایسے لگتی ہے کہ تسلی ہوتی. حضور نے فرمایا صہیب کھجور کھا رہے ہو، آنکھ دکھتی تھی. کہ یا رسول اللہ دوسری سائڈ سے کھا رہا ہوں. حضور مسکرائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر باتوں میں، اور جب حضور مسکراتے تھے نا تو پورے ماحول میں خوشی دوڑ جاتی تھی، چونکہ حضور اکثر غم امت میں پریشان رہتے تھے. تو جب حضور یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری دنیا دے کر بھی اگر میں وہ کام کر سکوں نا جو حضرت مقداد نے کیا ہے، یہ بخاری ہے، ساری دنیا دے کے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی
کاش میں وہ کہتا جو انہوں نے کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات سن کے مدینے والے حبیب خوش ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے لیے صحابہ کو جمع کیا. فرمایا بھئی ہم تو نکلے تھے قافلے کا تعاقب کرنے، لیکن کفار تو اب آ گئے ہیں 1000 کا لشکر لے کر، کرنا کیا ہے؟ تو حضرت مقداد بن اسود بڑے معزز سردار تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ ہم کو حضرت موسیٰ کی قوم ہے. یہ ذرا تیور دیکھیے نا بات کے، یہ ذرا انداز دیکھیے نا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قسم اللہ کی کاش میں ہوتا، مجھے رشک آ رہا ہے. کیا بات ہے، بات کا کیا انداز ہے. حضور کرنا کیا ہے؟ ہم کو حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو آپ سے کہیں گے کہ آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے. یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی ہم ہوں گے، آپ کے بائیں بھی ہم ہوں گے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. حضور چاروں جانب ہم ہوں گے، نہ ادھر سے کوئی تیر آنے دیں گے، گویا نہ ادھر سے آنے دیں گے. ان کی بات کا معنی یہ کہ نہ دائیں سے آنے دیں گے نہ بائیں سے آنے دیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کیا وقار تھا جناب مقداد کی بات میں کہ حضور خوش ہو گئے. میں نے چہرے پر آثار مسرت دیکھے، میرا دل کرے واہ مقداد تیری کیا بات ہے، تم نے راضی کر دیا ہے نبی کریم کو. کچھ لوگ ماحول میں خوشی پیدا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ان کے آنے سے، بیٹھ جانے سے، بات کر دینے سے سارے ماحول میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح کے بنے زندگی میں، اس طرح کے بنے کہ جہاں آپ جائیں خوشیاں ساتھ جائیں، جہاں آپ بیٹھیں اس محفل کو نور علی نور کر دے. ہر جگہ مایوس خبریں نہ لے کے جائیں، ہر جگہ ایسی گفتگو نہ لے کے جائیں جسے نچوڑیں تو بس اس سے کوئی مایوسی ٹپک کے باہر آ جائے. آپ خیر کی بات کریں، آپ محبت کی بات کریں، آپ خلوص کی بات کریں، آپ کے انداز سے لوگوں کی طبیعتوں کے اندر فراخ دلی پیدا ہو. اللہ کے حبیب علیہ السلام موقع دیتے صحابہ کو. اور پھر کچھ چیزیں آپ نے رویتاً بھی کرنی ہوتی ہیں. صحابہ حضور کا احترام جانتے ہیں، نبی کریم کی شفقتیں پوری امت پر ہیں جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات حضور ایسا رویہ اختیار کرتے کہ وہ ہر شخص رشک کرتا کہ یار یہ بھی ایک انداز ہے. اور میرے بھائی آپ کسی سے ملنے گئے ہیں، اگر تھوڑا سا آپ گرم جوشی سے ملیں گے آنے والے سے، تھوڑا سا آپ کے رویے میں مٹھاس آ جائے گی تو ذرا جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کچھ جمعے پہلے، وہ پینڈو بندے کہندے انسان یار لینا دینا تے مقدراں دا گل تے پیار نال کر. او بھائی بات تو مطلب انداز تو ٹھیک ہو نا. یعنی بعض لوگوں سے مل کے نا ان کو دعا دینے کو دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں 6 مہینے ہوئے نے ہنسیا ہی نہیں، اللہ کرے اس کو مطلب کوئی خوشی کی خبر ملے، بیچارہ مسکرائے. آپ کوئی والہانہ پن ہو، آپ کا کوئی انداز ہو. بچے آتے ہیں گھر میں، بزرگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو. بہت پہلے میں نے کہا تھا کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود قابل عزت ہوتا ہے. ہم گرم جوشی سے نہیں ملتے، پیار نہیں کرتے. اور پھر اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ ہمیں گرم جوشی سے نہیں ملا، پھر بھی آپ اچھا گمان رکھیں. سوچیں بیمار ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، کوئی دکھ ہو سکتا ہے، پھر بھی اچھی بات پر محمول کریں اس چیز کو. تو میرے عزیز، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے چچا زاد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں. اتنی غریبوں کی خدمت کرتے تھے کہ حضور نے ان کا لقب ڈال دیا ابو المساکین، مسکینوں والا. اتنا مساکین سے پیار کرتے تھے. اور پھر یہ اتنے دلیر لوگ ہیں حضرت جعفر طیار کہ یہ اسلام کے وہ خطیب ہیں، وہ مبلغ ہیں کہ جنہوں نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے اعلانیہ ان ساری تعلیمات کا ڈنکے کی چوٹ پر اظہار کیا تھا جو مدینے والے حبیب نے ان کو بتائی ہے. دلیر نہ ڈر. چونکہ تکلیف دیتے تھے اہلیان مکہ مسلمانوں کو، تو کچھ لوگ ہجرت کر گئے تھے وہاں سے حبشہ کی طرف. ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. ایک تو حضور کے چچا زاد ہیں، پھر محبوب صحابی ہیں، پھر کردار و عمل بڑا اعلیٰ ہے. یہ اس دن واپس آئے حبشہ سے جس دن خیبر فتح ہوا ہے. یہ ذرا ان کا آنا دیکھیے گا. یہ ایسے اندر داخل ہوئے، حضور بیٹھے ہیں، خیبر فتح ہوا ہے، صحابہ بڑے خوش ہیں. جیسے یہ آئے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پھر حضور نے انہیں سینے سے لگا. پھر نبی کریم نے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا. اور یہ دیکھیے یہ جملے کیسی ورفتگی اور کیسا پیار اور کیسی شفقت کو ظاہر کرتے ہیں. حضور فرمانے لگے پتہ نہیں آج مجھے زیادہ خوشی کس بات کی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے کہ جعفر طیار کے آنے کی زیادہ خوشی ہے.
صحابہ فرماتے ہیں حسن سا پھیل گیا محفل میں، عجیب سی خوشبو دوبالا ہو گئی. آج پتہ نہیں زیادہ خوش کس بات پہ ہوں، میں فتح خیبر پر زیادہ نازا ہوں یا جعفر کے لوٹ آنے پر زیادہ راضی ہوں. آپ کے لوگوں سے گرم جوشی سے ملنے سے، پیار کرنے سے. یہاں تو میرے بھائی بڑی دل پہ پتھر رکھ کے چلے جاتے ہیں لوگ کہ چلو بھائی کو منا لیتے ہیں، بیٹے کی شادی ہے، چلو پھپھو کو، خالہ کو، چاچا کو، ماموں کو منا لاتے ہیں، شادی ہے. جو تیرے گھر ہی چل کے آ گیا ہے اتنا کافی نہیں ہو گیا؟ اس نے کہہ دیا ہے اب شکووں کی اور شکایتوں کی پٹاری. اچھا وہ اس سے معافی تلافی کی تو اس کے پاس شرائط بھی، قیود بھی کہ میری اتنی شرطیں ہیں، ان شرائط کے ساتھ میں آؤں گا. تو کوئی ایسی مطلب تکلیف والی بات آپ نہ کریں، آپ گھر پہ ہی رہیں. کوئی اتنا زیادہ، شریعت نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ جب کوئی معافی مانگنے آئے تو بغیر سبب کے معاف کریں. مکے والوں جتنے ظلم تو نہیں نا کسی رشتہ دار نے کسی پر کیے ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے تو فتح مکہ پہ فرمایا تھا پچھلا چیپٹر کھولنا ہی کوئی نہیں، تبصرہ ہی کوئی نہیں کرنا. تو حضور کرنا کیا ہے؟ فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جاؤ تم پر کوئی کسی قسم کی بات ہی نہیں کرنی. تو ہمارے ہاں گرم جوشی نہیں، پیار کا وہ رویہ نہیں، انداز نہیں. آپ جہاں جائیں محبت لے کے جائیں، جہاں سے آئیں وہاں محبت چھوڑ کے آئیں. آپ جہاں رکیں کوئی پھول کھلا کے آئیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میرے مجلس ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو محفلیں سجتی ہیں، وہ چلتے ہیں تو جلوس نکلتے ہیں، نغمے سجتے ہیں. وہ کسی جگہ آ جائیں تو رونقیں سمٹ کے اور خوشبوئیں سمٹ کے ان کے قدموں میں آتی ہیں. شاید اس لیے سید فیض الحسن شاہ صاحب نے کہا تھا ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا محفل میں، بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے. کیونکہ میرے مجلس ہوتے ہیں کچھ لوگ تو اپنی زندگی میں خوشی اور پھر پیار کر کے خوشی، بانٹ کے خوشی، دے کے خوشی. ایک قبیلہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، قبیلہ مضر، خستہ حال لوگ، جسموں پہ کپڑے بھی نہیں، بھوک سے آنکھیں دھنس گئی ہیں اندر، کانپتے ہاتھ، پریشانی. ان کی بھوک دیکھ کر، ان کے لباس پھٹے دیکھ کر اللہ کے محبوب پریشان ہو گئے. فرمایا بلال سے کہو جلدی سے اذان پڑھے. ابھی روٹین میں ٹائم تھا اذان میں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھی. جلدی فرمایا اقامت بھی پڑھو. لوگ آ گئے، مسجد بھر گئی. حضور نے جماعت کرائی. جماعت کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو بھائی سارے. ایک صحابی اتنے دینار ڈال کے لائے تھیلی میں کہ تھیلی بند نہیں ہو رہی تھی. اب کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی جوں لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا. ان لوگوں کو مال ملتا جا رہا ہے، کھانا کھاتے جا رہے ہیں، ان کے لیے کمبل آ رہے ہیں، چادریں آ رہی ہیں، لباس آ رہا ہے، وہ اوڑھتے جا رہے ہیں. اور صحابہ فرماتے ہیں جس طرح سونا چمکتا جاتا ہے صاف کرے تو اس سے کہیں بڑھ کر حضور کا چہرہ ہم چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یعنی کسی کو خوشیاں مل رہی ہیں اور حضور مسکرا رہے ہیں اور چہرے پہ رانائی سی آتی جا رہی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گویا منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا. یہاں رکیں، شاعر نے روکا ہے، یہاں تفکر اور تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. یہاں شاعر نے تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر. بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. حضور کو دیکھ کے اللہ اللہ کہتے ہیں. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں یاد آتا ہے خدا پر دیکھ کے صورت تیری. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو کسی کو مل رہا ہے تو چلو اس پر بھی خوش ہو کے دیکھ لیں، کسی پر عطا ہو رہی ہے تو چلو اسے دیکھ کے خوش ہو جائیں. یعنی کسی کی خوشی میں مل تو قبیلہ مضر والوں کو رہا تھا نا، پر حضور نے ہمارے لیے سنت چھوڑی کہ اگر کسی بھوکے کو کبھی کھانا ملے تو تم بھی خوش ہو جایا کرو، کسی بے لباس کو لباس ملے تو خوش ہو جایا کرو، کسی غریب کو مال ملے تو اس کا حساب نہ کرنا شروع کر دیا کرو کہ کتھوں آیا ہے، انہیں کتھوں لے لیا ہے. بلکہ کسی کو ملے تو اس پر خوشیوں میں خوش رہو، دوسروں کو ملے تو اس پر راضی رہو. بریلی کے امام پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر بات کرتے تھے، کہاں سے جھک جھک کر ان محفلوں کو دیکھتے تھے. کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ
लाखों सलाम। और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उनके खुतबे की हैबत पे बेहद दुरूद और उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पे ऐसे दे। कभी कभी ना, कभी कभी किसी बंदे की दीवानगी पर भी मुस्कुरा लेना चाहिए। मैंने एक बात ज़रूर सुनानी है आपको, उस पर मैंने अपनी बात को ख़त्म करना है। उसके लिए माहौल बड़ा खुशगवार बन गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उस बंदे को जानता हूँ जो सबसे आखिर में दोज़ख से निकाला जाएगा और जन्नत में डाला जाएगा। सबसे आखिर में दोज़ख से निकलेगा और जन्नत में जाएगा, मैं जानता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने करम से, अपनी रहमत से, ये ज़रा अंदाज़ देखिए, इस पर हुजूर बड़ा मुस्कुराए, बयान करके बड़ा मुस्कुराए। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने करम से, अपनी रहमत से ना उस बंदे को करीब करेगा, अपने करम के, और करीब करके ना उससे गुनाह पूछेगा। ये वाले गुनाह किए थे, छोटे छोटे गुनाह सगीरा ये किए थे, अब क्या करे? उसे पता है कि मालिक तो सारा जानता है। वो कहेगा, मालिक वो हो गई गलती, मैं भूल गया था। अल्लाह फरमाएगा, ये वाला भी किया था, या अल्लाह गलती हो गई, नफ्स गालिब आ गई। ये वाला भी किया था, अल्लाह मैं भूल गया था। हुजूर फरमाते हैं, अब ये बंदा डर रहा है कि ये तो अभी छोटे छोटे हैं, मेरे तो पाप भी हैं बड़े बड़े पीछे, ये जो शुरू हुआ है काम तो ये कहीं दूर ही ना निकल जाए, क्योंकि ये तो छोटे छोटे गुनाह सगायर अभी आ रहे हैं, तो पीछे कबायर भी हैं और बड़े बड़े गुनाह हैं। नबी करीम फरमाते हैं, वो डर रहा है, जब उसके छोटे छोटे गुनाह गिनवा लिए जाएंगे ना, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, इसके इन सारे गुनाहों को मिटा के इस जगह पे नेकियां लिख दो। नबी पाक फरमाते हैं, जब कहा ना इसके गुनाह मिटा के नेकियां लिख दो, तो फौरन बोल पड़ा, कहने लगा, या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी किए। अल्लाह वो बड़े बड़े भी तो मेरे ही है ना, वो किधर गए? तो हुजूर इस बात को बयान करते मुस्कुराए, और सहाबा फरमाते हैं, इतना मुस्कुराए कि हमने मुकद्दस दांतों से नूर निकलता देखा। याद रखिएगा, जिंदगी में खुश रहना सीखें। मैं आपसे अर्ज करूं, दुख हमारे साथ ही रहते हैं, दफ्तर वाले दुख दफ्तर में छोड़ के आया करो, फैक्ट्री वाले गम फैक्ट्री में छोड़ के आया करो, बाहर की परेशानियां बाहर, माँ के सामने दुखी चेहरा लेके ना आया करो, घर वालों के सामने गिरे हुए अंदाज में दाखिल ना हुआ करो, अपने बच्चों को बिला वजह डांट कर भगा ना दिया करें कि मैं दुखी हूं तो तुम क्यों हंस रहे हो। वो दुख एक है, लेकिन अल्लाह ताला ने करम नहीं किया, माँ बाप का साया दिया हुआ है। वो एक तकलीफ आ गई है कारोबार में, अल्लाह ने फजल नहीं किया, घर बार दिया, बीवी बच्चे दिए। वो एक तकलीफ आ गई है तो आ गई है, तो मालिक ने करम नहीं फरमाया, औलाद की नेमत दी हुई है। हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त कोई उलझी बात करना, हर वक्त कोई कुछ। हमारे यहाँ बड़े सारे बेचारे आजकल तकरीरें करने वाले, बाज करने वाले, जिन्होंने भी ठेका लिया हुआ है लोगों को नाराज करने का, हर वक्त कहीं ना कहीं तनकीद। वो जिस तरह बेचारी मक्खी नहीं होती, वो सारे फूल छोड़ के तो वहाँ जाके बैठती है जहाँ जख्म होता है, तो पता लगता है ये बीमारियाँ ही छोड़ेगी जहाँ जाएगी। हमेशा जख्म वाली जगह तलाश करना, ये खैर वाले लोगों का तरीका। शहद की मक्खी बननी चाहिए जो फूल तलाश करती है, और फिर जब देती है तो शहद ही देती है जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। तो अपनी